السلام علیکم معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ تنقید کے اوصاف کو بیان کریں گے۔ تو تنقید کے اوصاف سے مراد ہے صفات یا خوبیاں۔ ایک معیاری تنقید میں کیا کیا صفات اور خوبیاں ہونی چاہیے، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بیان کرنے والا ہوں۔ تو آپ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگ ہمارے چینل پر نہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو بر وقت مل سکے۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف۔ تنقید کے اوصاف مختلف طریقوں سے بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن عمومی طور پر جو خصوصیات اہم سمجھی جاتی ہے اس کو ہم نے 8 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک معیاری تنقید میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے، ہم نے اس کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ تو اب اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ نمبر 1، تجزیہ اور تجسیم۔ ایک معیاری تنقید میں تجزیہ و تجسیم ہونی چاہیے۔ تجزیہ و تجسیم سے مراد ہے تنقید کا مقصد کسی چیز یا کام کا گہرائی سے جائزہ لینا ہوتا ہے۔ اس میں اس کام کی مختلف جہتوں کا تجزیہ کیا جاتا ہے تاکہ اس کی خوبیاں اور خامیاں واضح کی جا سکیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر ہے تجزیہ و تجسیم۔ پھر اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں دوسرے نمبر پر۔ تو دوسرے نمبر پر ہے موازنہ۔ تنقید میں کبھی کبھار موازنہ کیا جاتا ہے تاکہ کسی کام کی افادیت اور معیار کا تعین کیا جا سکے۔ یہ موازنہ مختلف معیارات یا دوسرے کاموں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر ہو گیا موازنہ۔ ایک معیاری تنقید میں کیا ہونا چاہیے؟ موازنہ ہونا چاہیے۔ پھر تیسرے نمبر پر ہے اعتدال۔ اچھا نقاد ہمیشہ اعتدال کے ساتھ کام کرتا ہے۔ وہ نہ صرف مثبت پہلو کی پذیرائی کرتا ہے بلکہ منفی پہلو کو بھی برملا اور مناسب انداز میں بیان کرتا ہے۔ تو ایک معیاری تنقید میں اعتدال ہونا چاہیے۔ اگر وہ اچھائی کو بیان کرتا ہے تو وہ ہو بہو اس کی برائی کو بیان کرے گا۔ چوتھے نمبر پر ہے مقصدیت۔ تنقید کا مقصد ذاتی رائے کو فروغ دینا نہیں ہوتا بلکہ ایک غیر جانبدار اور حقیقت پسندانہ نقطۂ نظر فراہم کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ کا مقصد اپنی ذاتی رائے کو پیش کرنا نہیں ہوتا بلکہ حقیقت پر مبنی ایک مقصد کو آپ نے بیان کرنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد 5ویں نمبر پر آتا ہے دلائل اور ثبوت۔ اچھی تنقید میں دلائل اور ثبوت شامل ہوتے ہیں تاکہ نقاد اپنے خیالات کی حمایت میں ٹھوس وجہ فراہم کر سکیں۔ تو 5ویں نمبر پر ہو گیا دلائل اور ثبوت۔ ایک اچھے تنقید میں یہ ضرور ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہم بیان کرتے ہیں 6 نمبر پر جو آتا ہے وہ ہے بصیرت۔ نقاد کی بصیرت کا مطلب ہے کہ وہ کسی کام کے مختلف پہلو کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جیسا کہ اس کے پس منظر، اثرات یا اس کے ثقافتی اور سماجی اہمیت ہو۔ تو 6 نمبر پر ہو گیا بصیرت۔ ایک اچھی تنقید میں بصیرت ہونی چاہیے، یعنی یہ اس کی اوصاف میں شامل ہے۔ پھر 7ویں نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے یعنی بصیرت کے بعد جس کی باری آتی ہے وہ ہے خود مختاری۔ ایک اچھے نقاد کو اپنے ذاتی خیالات اور احساسات پر بھروسہ ہوتا ہے اور وہ تنقید کے دوران دوسروں کی رائے سے متاثر نہیں ہوتا۔ یعنی ایک بہترین تنقید وہ ہوتا ہے جو خود مختاری کی بنیاد پر وہ کھڑا ہو، وہ کسی دوسرے کے رائے سے متاثر نہ ہو بلکہ اچھے نقاد اپنی ذاتی خیالات احساسات پر بھروسہ کرتا ہے، یعنی اس میں خود مختاری ہوتی۔ پھر 8ویں نمبر پر جو ہے وہ ہے تعمیریت۔ تنقید کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا نہیں بلکہ اس سے بہتر بنانے کی کوشش کرنا ہوتا ہے۔ تنقید مثبت پہلو کی طرح یعنی رہنمائی پر اہم کرنی چاہیے۔
تو تنقید کا مقصد جو ہوتا ہے وہ تعمیریت ہوتی ہے، وہ کسی کو نیچے دکھانا اس کا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو برائی ایک چیز میں دیکھتا ہے وہ بیان کرتا ہے تاکہ وہ یعنی وہ برائی آپ اپنے آپ سے نکالیں یا اس چیز سے نکالیں۔ تو یہ 8 چیزیں جو تھی تنقید کے اوصاف میں وہ ہم نے بیان کی۔ تو یہ اوصاف کسی بھی تنقید کو زیادہ معیاری اور فائدہ مند بناتے ہیں اور اس کے ذریعے ایک بہتر سمجھ اور ترقی کا عمل ممکن ہوتا ہے۔ تو ایک معیاری تنقید میں یہ اوصاف ہونی چاہیے اور اس کے ذریعے ہم اپنے معاشرے کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گئی تنقید کے اوصاف۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو آپ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ اسی طرح کے اہم اور معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں کو بر وقت مل سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ والسلام۔